أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ففي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے پوچھیں گے تمہارے وہ شریک اب کہاں ہیں جن کا تمہیں زعم تھا؟ پھر ان سے اور کوئی عذر بن نہ سکے گا سوائے اس کے کہ وہ کہیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ پر کیسا جھوٹ بولا حالانکہ وہ دنیا میں کہتے تھے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھتے تھے کس طرح بے حقیقت ثابت ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ انہیں سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی بہرا پن ہے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں یہ تو بس قصہ ہائے قدیمی ہیں، یعنی پرانے قصے ہیں، آیا ہوا رسول اور سناتا ہی رہتا ہے، پرانے قصوں کی باتیں سناتا ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياة الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور یہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی ان سے دور رہتے ہیں، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب وہ جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم پر دنیا میں لوٹا دیے جائیں، ہم پھر سے واپس جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی یہ کافر لوگ جہنم کے کنارے جب پہنچیں گے پھر کہیں گے، پھر اللہ نے فرمایا بلکہ ان پر وہ سب کچھ واضح ہو گیا جسے یہ پہلے چھپا رکھتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر بھی وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ کو یقین ہے ان کی ایمان کا کہ عالم آخرت میں بھی یہ لوگ جہنم کو دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ واپس آئیں، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یہ ان کا اعتقاد ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فریاد فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ اللہ ان سے پوچھے گا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ وہ فرمائے گا پھر اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إيرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين۔ وہ لوگ گھاٹے میں رہیں گے جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم نے اس میں کتنی کوتاہی کی ہے، اور اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کتنا برا ہے یہ بوجھ یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور اہل تقوی کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہمیں علم ہے کہ ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے رنج کا باعث ہیں، یعنی تکلیف ہوتی ہے جب رسول کو یہ تنگ کرتے تھے۔ بس یہ صرف آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم لوگ در حقیقت اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی دنیا صرف لاہ و لعب کھیل تماشا ہے، لیکن آخرت کی اخروی جو زندگی ہے وہ سب سے اچھی زندگی ہے، کیونکہ لہب اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے باز رکھے، ورنہ مومن کی دنیاوی زندگی آخرت کے لیے کھیتی ہے۔ جتنی فصل مقدس ہے اتنی کھیتی مقدس ہوگی۔ دنیا کو کھیل تماشا کہنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس زندگی کی اسلام کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اخروی ابدی زندگی کے سے متصادم یہ زندگی کھیل تماشا، یعنی اس کے مقابلے میں، یعنی دنیا کی زندگی اگر آخرت کی زندگی کے خلاف گزاری جاتی ہے تو اس کی مذمت ہے۔ اور اسی طرح پھر رسول اللہ کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ کفار کی طرف سے آپ کی جو تکذیب کی جاتی ہے، توہین کی جا رہی ہے، در حقیقت وہ اللہ کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جاتے رہے، تکذیب کی، ان کو تنگ کیا، لیکن انہوں نے صبر کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اللہ کی کلمات تو کوئی بدل نہیں سکتا، یعنی ذات پروردگار جو کہہ رہا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ چنانچہ سابقہ پیغمبروں کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں، کس طرح سابقہ پیغمبروں کو انہوں نے اذیتیں دی، ان کی قوموں نے اذیت دی، لیکن ہم نے ان کو مدد پہنچائی اور وہ صبر کرتے رہے۔ ان لوگوں کی بے رخی اگر آپ پر گراں گزرتی ہے تو آپ سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کریں، پھر ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا تھا، پس آپ نادانوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ اس آیت میں دعوت اللہ کے بارے میں ایک الہی سنت یعنی روش کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کو وہ ایمان مطلوب ہے جسے قلب قبول کرے، جس کے سامنے ضمیر جھک جائے اور دل منطقی دلیل کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دے، نہ کہ طاقت اور تلوار کے سامنے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ چاہتا تو اپنی قوت سے انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، لیکن ایسے جبری ایمان کی کیا قیمت ہوگی؟ اس قسم کا جبری ایمان تو وہ قیامت کے دن لائیں گے، مگر اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس آیت سے اور دیگر آیات سے ان جاہل افراد کی حرکات کی شرعی حیثیت واضح ہو جاتی ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في ظلمات
من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ یقیناً مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قبروں سے اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ کہہ دیجئے اللہ معجزے نازل کرنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ معجزہ اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کے مطالبے کے بغیر پیش کیا جائے تو رسول کی حقانیت ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے، اگر اسے قبول نہ کریں تو عذاب نہیں نازل ہوتا۔ لیکن اگر معجزہ لوگوں کے مطالبے پر کیا جائے اور وہ عمل نہ کریں اور اس پر ایمان نہ لیں تو ذات پروردگار فوری عذاب نازل کرتا ہے، جیسے ناقہ صالح کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اور زمین پر چلنے والے تمام جانور اور ہوا میں اپنے دو پروں سے اڑنے والے سارے پرندے پس تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیا جائیں گے۔ ہر جاندار، تولد نسل، حصول رزق کے طریقوں کی شناخت، اپنی ذات سے محبت، دوست دشمن کی شناخت وغیرہ میں انسان کی طرح ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے گونگے ہیں جو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی ذات پروردگار ہی کی طرف سے ہدایت اور گمراہی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ انسان ہدایت چاہتا اور اللہ ہدایت نہ دے، نہیں، لیکن جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں ذات پروردگار انہیں ہدایت دیتا ہے، اور جو لوگ گمراہی میں ہیں اللہ اور ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا تم اس وقت اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔